بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وإن كانت جزئیة فلا يكفي في نقیضها ما ذکرنا لأنه يكذب بعض الجسم حیوان لا دائما مع كذب كل واحد من نقیض جزئیها بل الحق في نقیضها أن يردد بين نقیضي الجزئين لكل واحد أي كل واحد لا يخلو عن نقيضيهما فيقال كل واحد من أفراد الجسم إما حيوان دائما أو ليس بحيوان دائما۔ نقیض لانے کا جو طریقہ اب تک بیان ہوا وہ ان مرکبات کے ساتھ خاص ہے جو مرکبات کلیہ۔ یہاں سے مرکبات جزئیہ کی نقیض لانے کا طریقہ مصنف ذکر کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ مرکبات کلیہ کی نقیض لانے کا جو طریقہ اوپر مذکور ہوا ہے وہ طریقہ مرکبات جزئیہ کی نقیض لانے میں کافی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ ایک قضیہ اگر صادق ہے تو اس کی نقیض کاذب ہونی چاہیے، یا قضیہ صادق ہے تو اس کی یا قضیہ کاذب ہے تو اس کی نقیض صادق ہونی چاہیے، یعنی صدق اور کذب دونوں جمع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب ہو، ایک کاذب ہو تو دوسرا صادق ہو۔ اور جزئیہ میں اگر دونوں جزوں کی نقیض جزئیہ سے لائی جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نقیض سے پہلے بھی قضیہ کاذب ہو جائے اور نقیض کے بعد بھی قضیہ کاذب ہو جائے۔ اس لیے مرکبات جزئیہ کی نقیض لانے کا طریقہ ہے کہ دونوں جزوں کی نقیضوں کے درمیان تردید ہر فرد کے لحاظ سے کی جائے، بعض افراد کے لحاظ سے نہیں۔ مصنف کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ جُزْئِيَّةً اگر مرکبہ جزئیہ ہو تو اس کی نقیض میں وہ طریقہ کافی نہیں جو ہم نے ذکر کیا، لِأَنَّهُ يَكْذِبُ بَعْضُ الْجِسْمِ حَيْوَانٌ لَا دَائِمًا، اس لیے کہ بعض الجسم حیوان لا دائمًا کاذب ہے، مع کذب کل واحد من نقیض جزئیہا، باوجود کہ اس کے دونوں جزوں کی نقیضوں میں ہر ایک کاذب ہے۔ بل الحق فی نقیضہا ان یردد بین نقیضی الجزئین، بلکہ اس کی نقیض میں حق یہ ہے کہ دونوں جزوں کی نقیضوں کے درمیان ہر فرد کے لحاظ سے تردید کی جائے، یعنی یہ کہا جائے کل واحد لا یخلو عن نقیضیہا، یعنی کوئی بھی ان دونوں نقیضوں سے خالی نہیں۔ فیقال تو کہا جائے کل واحد من افراد الجسم اما حیوان دائما او لیسا بحیوان دائما، افراد جسم میں سے ہر جسم یا تو دائمی طور پر حیوان ہے یا دائمی طور پر حیوان نہیں ہے۔
اس طرح سے نقیض لا کر کے تردید کی جائے۔ اقول ما مرہ کانا حکم المرکبات الکلیہ، ما مرہ کانا حکم المرکبات الکلیہ، یعنی جو کچھ اس سے پہلے حکم بیان ہوا ہے وہ مرکبات کلیہ کا حکم تھا۔ وَأَمَّا الْمُرَكَّبَاتُ الْجُزْئِيَّةُ، اور رہے مرکبات جزئیہ، فَلَا يَكْفِي فِي نَقِيضِهَا مَا ذَكَرْنَاهُ، تو اس کی نقیض میں وہ کافی نہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی مفہوم مردد، یعنی دونوں جزوں کی نقیضوں کے درمیان مفہوم مردد وہ کافی نہیں۔ لجواز کذب المرکبۃ الجزئیہ ما کذب المفہوم المردد، اس لیے کہ مرکبہ جزیہ مفہوم مردد کے کذب کے ساتھ کاذب ہونا جائز ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مرکبہ جزیہ بھی کاذب ہو اور ساتھ ہی ساتھ مفہوم مردد بھی کاذب ہو جائے۔ فَإِنَّ مِنَ الْجَائِزِ أَن يَكُونَ الْمَحْمُولُ ثَابِتًا دَائِمًا لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ وَمَسْلُوبًا دَائِمًا عَنِ الْأَفْرَادِ الْبَاقِيَةِ، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول دائمی طور پر ثابت ہو اور باقی افراد سے دائمی طور پر وہ مسلوب ہو۔ فَتَكْذِبُ الْجُزِيَّةُ اللَّادَائِمَةُ، تو جزیہ لا دائمہ کاذب ہو جائے گا۔ لِأَنَّ مَفْهُومَهَا أَنَّ بَعْضَ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ يَكُونُ بِحَيْثُ يَثْبُتُ لَهُ الْمَحْمُولُ تَارَةً وَيُسْلَبُ عَنْهُ أُخْرَى، اس لیے کہ جزیہ لا دائمہ کا مفہوم یہ ہے کہ موضوع کے بعض افراد اس طور سے ہوں گے کہ کبھی ان کے لیے محمول ثابت ہوگا اور کبھی محمول کا ان سے سلب ہوگا۔ ولا فردا من افراد الموضوع فی تلک المادۃ کذالک، جبکہ اس مادے میں موضوع کے افراد میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوتا کہ محمول اس کے لیے کبھی ثابت ہو اور کبھی محمول کا اس سے سلب ہو جائے، بلکہ جن افراد کے لیے محمول ثابت ہے تو دائمی طور پر ثابت ہے، اور جن افراد سے محمول کا سلب ہے ان سے محمول کا سلب دائمی طور پر ہے۔ یہاں ایسا نہیں کہ کبھی محمول ثابت ہو اور کبھی مسلوب ہو۔ ولا فردا من افراد الموضوع فی تلک المادۃ کذالک، اور موضوع کے افراد میں سے کوئی بھی فرد اس مادے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وَيَكْذِبُ أَيْضًا كُلُّ وَاحِدٍ مِّن نَقِيضَيْ جُزْئِيهَا، اور ساتھ ہی ساتھ وَيَكْذِبُ أَيْضًا، اور اس کے دونوں جزوں کی نقیضوں میں سے ہر ایک نقیض بھی کاذب ہو ہے، اے کلیتین، یعنی دونوں کلیہ۔ اما الکلیۃ الموجبہ، رہا کلیہ موجبہ کاذب ہوگا، فلدوام سلب المحمول عن بعض الافراد، تو اس وجہ سے کہ بعض افراد سے محمول کا سلب دائمی طور پر۔ وَأَمَّا الْكُلِّيَّةُ السَّالِبَةُ، اور رہا کلیہ سالبہ، فلدوام ایجاب المحمول لبعض الافراد، تو اس لیے کہ بعض افراد کے لیے محمول کا ایجاب دائمی ہے۔ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول بعض الجسم حیوان لا دائمن، فَإِنَّ الْحَيْوَانَ ثَابِتٌ لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْجِسْمِ دَائِمًا، تو حیوان
جسم کے بعض افراد کے لیے دائمی طور پر ثابت ہے، اور مسلوباً عن افراد الباقیہ، اور اس کے باقی افراد سے محمول کا سلب دائمی طور پر ہے۔ فَتِلْكَ الْجُزْئِيَّةُ كَاذِبَةٌ، تو جزیہ کاذب ہے، ما کذب قولنا، ہمارے اس قول کل جسم حیوان دائمن اور لا شیء من الجسم بحیوان دائمن کے کذب کے ساتھ وہ جزیہ کاذب ہے۔ بل الحق فی نقیضها ان یردد بین نقیضی الجزئین لکل واحد واحد، بلکہ اس کی نقیض میں حق یہ ہے کہ دونوں جزوں کی نقیضوں کے درمیان تردید کی جائے، بعض افراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ لکل واحد واحد، ہر فرد کے لحاظ سے تردید کی جائے۔ لِأَنَّ اذا قلنا، اس لیے کہ جب ہم کہیں بعضو جابا لا دائمن کانا مانا، تو اس کا معنی ہے کہ بعضو جا بحیث یثبت لہ الباء فی وقت ولا یثبت لہ الباء فی وقت آخر، تو لا دائمن کا معنی یہ ہوا کہ بعض جا اس حیثیت سے ہیں کہ ایک وقت میں با اس کے لیے ثابت ہوگا اور دوسرے وقت میں با اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ فنقیض، تو اس کی نقیض یہ ہے کہ انہ لیس کذالک، یعنی ایسا نہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَعْضُ أَفْرَادِ جَا بِحَيْثُ، اور جب جا کے بعض افراد ایسے نہیں ہیں کہ ایک وقت میں وہ با ہو اور دوسرے وقت میں با نہ ہو، یکون کل واحد واحد من افراد جا اما با دائمن او لیسا با دائمن، تو اس صورت میں جا کے افراد میں سے ہر فرد یا تو دائمی طور پر با ہوگا یا دائمی طور پر با نہ ہوگا۔ وَهُوَ التَّرْدِيدُ بَيْنَ نَقِيضَيِ الْجُزْئَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ، اور یہی ہر فرد کے لحاظ سے دونوں جز کی نقیضوں کے درمیان تردید ہے۔ اے کل واحد واحد لا یخلو عن نقیضیہما، یعنی ہر فرد ان دونوں کی نقیضوں سے خالی نہیں۔ فیقال فی تلک المادۃ، تو اس مادے میں یہ کہا جائے گا کل جسم اما حیوان دائمن او لیسا بحیوان دائما، یعنی ہر جسم یا تو دائمی طور پر حیوان ہے یا دائمی طور پر حیوان نہیں۔ وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثِ مفہومات، اور یہ 3 مفہومات پر مشتمل ہے۔ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ لَا يَخْلُو إِمَّا يَثْبُتَ لَهُ الْمَحْمُولُ دَائِمًا أَوْ لَا يَثْبُتْ لَهُ دَائِمًا، اس لیے کہ موضوع کے افراد میں سے ہر فرد اس طرح کا ہے کہ یا تو دائمی طور پر محمول اس کے لیے ثابت ہوگا یا دائمی طور پر ثابت نہ ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ، اور جب اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا، فَلَا يَخْلُو إِمَّا يَكُونَ مَسْلُوبًا عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ دَائِمًا، یا تو ہر فرد سے دائمی طور پر اس کا سلب ہوگا یا بعض افراد سے دائمی طور پر سلب ہوگا اور بعض افراد کے لیے دائمی طور پر وہ ثابت ہوگا۔ فالجزء الثانی مشتمل علی مفہومین، تو دوسرا جز 2 مفہوموں پر مشتمل ہے۔ فَإِذَا رُكِّبَتْ مُنْفَصِلَةٌ مَانِعَةُ الْخُلُوِّ مِنْ هَذِهِ الْمَفْهُومَاتِ الثَّلَاثَةِ لَكَانَتْ مُسَاوِيَةً أَيْضًا لِنَقِيضِهَا، تو اگر کوئی منفصلہ مانعۃ الخلو ان مفہومات ثلاثہ سے مرکب ہو تو وہ منفصلہ اس مرکبہ کی نقیض کے مساوی ہوگا، کا قولینا، جیسے کہ ہم کہیں اما کلو جابا دائمن او لا شیء من جابا دائمن او بعضو جا با دائمن او بعضو جا لیسا با دائمن، یعنی ہر جا یا تو دائمی طور پر با ہے یا کوئی بھی جا دائمی طور پر با نہیں، یا بعض جا با ہے دائمی طور پر اور بعض جا دائمی طور پر با نہیں۔
فہوا طریق ثان فی اخذ النقیص، تو اخذ نقیص میں یہ دوسرا طریقہ۔ ایک طریقہ تو وہ ہوا جو مرکبہ کلیہ کی نقیض لانے کا بیان ہوا، اور یہ دوسرا طریقہ ہے جو مرکبہ جزیہ کی نقیض لانے سے متعلق ہے۔